ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 تا 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا وغیرہ جائز نہیں، اور رزق کی وہ فراوانی فرمائی کہ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود وہاں سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا ظالموں کو نکال کر صرف ایمان والوں کے لیے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دنیاوی رزق
کفار کو بھی دوں گا، البتہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی کے پاس رزق کی کثرت اس پر اللہ تعالیٰ کی خوشی اور راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آیت نمبر 127 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ القواعد بنیادیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو اس سے پہلے موجود تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ پہلے بھی تعمیر ہو چکا تھا، اب از سر نو اس کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین فرمائی۔ اس حوالے سے مزید آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیت اللہ کئی دفعہ تعمیر ہوا۔ جاہلیت میں جب سیلاب سے کعبہ منہدم ہو گیا تو قریش نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، مگر مال کی کمی کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا، جسے حطیم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ ابن اسحاق کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ پھر آپ ہی نے قریش کے جھگڑے میں حجر اسود کا فیصلہ فرمایا اور اسے اس کے مقام پر اپنے دست مبارک سے رکھا۔ دور اسلام میں پہلی مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ اس کے بعد عبد الملک کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نے اسے گرا کر دوبارہ اسی طرح بنا دیا جس طرح جاہلیت میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف بادشاہ اس عمارت کی مرمت اور تزئین کرتے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے۔ اجعل کے شروع میں جو آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں یہ حکم والا ہے اور آخر میں جزم اس بات کی دلیل ہے۔ اجعل تو بنا دے، ھذا اس، بلدن شہر کو، آمنن امن والا، ورزق اور تو رزق دے، یہاں بھی حمزہ حکم والا ہے اور آخر میں جزم اس کی دلیل ہے۔ یہ لفظ رزق سے نکلا، ورزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، اہل والوں کو، رہنے والوں کو۔ ہو فعل کے آخر میں آیا ہے، ترجمہ اس کا اس کے یا اپنا اپنے کیا جائے گا۔ من الثمرات پھلوں سے، من کا معنی سے، ثمرات ثمراتن کی جمع، آخر میں کھڑی زبر اور تا جو کہ الف اور تا ہے، جمع مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، من اور ہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، بی کے معنی میں سے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، یہاں جو پر ترجمہ ہے بذریعہ واو با کا ترجمہ ہے جو کہ باللہ کے شروع میں با ہے۔ قالا فرمایا، ومن کفرا اور جو کفر کرے گا، فامتعہ تو میں فائدہ پہنچاؤں گا اسے۔ یہاں جو ہے فا کا معنی تو ہے اور حمزہ کا معنی میں ہے، یا تا حمزہ نون میں سے ہے اور فعل کے آخر میں ہو آیا ہے تو ترجمہ اسے کریں گے، قلیلاً تھوڑا سا، پھر میں فائدہ دوں گا، فائدہ پہنچاؤں گا اسے تھوڑا سا، ثم پھر ازترہ میں کھینچ لاؤں گا اسے، مجبور کر دوں گا اسے، الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس اور برا ہے، المصیر ٹھکانہ، جہنم سب سے برا ٹھکانہ ہے۔
وَإِذْ اور جب یرفعو بلند کر رہے تھے. یرفعو کی یا کا معنی وہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اشارہ یا اس کا مرجع جو ہے وہ لفظ ابراہیم ہے، جو کہ اس کے بعد لفظاً موجود ہے. جب بلند کر رہے تھے ابراہیم، اس لیے یا کا الگ سے ترجمہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا جو فاعل ہے وہ ابراہیم ہے اور وہ اس کے بعد لفظاً موجود ہے. القواعد بنیادیں، یہ اس کا مفعول ہے یرفع فعل کا. یرفع فعل، ابراہیم فاعل، القواعد مفعول. من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، یہ بھی فعل امر ہے. تا اور شد میں جو ہے وہ کام کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہے، یعنی ہم بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ تو قبول فرما، منا ہم سے. انکا بے شک تو، انت السمیع تو ہی سننے والا، العلیم جاننے والا ہے. دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. واو کا معنی اور، اس کا معنی جب. قال کہا، قول اقوال مقولہ اقوال زریں. ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، یہ اصل میں ہے یا ربی اے میرے رب. اجعل تو بنا دے، پہلا نیا لفظ اس کو یاد کر لیں اچھی طرح. ھذا اس، بلدن شہر کو، بلدیہ اردو میں بولتے ہیں، بلدیہ شہر کی جو میونسپل کمیٹی ہوتی ہے. آمنن امن والا، امن ایمان مومن. ورزق اور تو رزق دے، رزق رازق رزاق، اہلہ اس کے رہنے والوں کو. من الثمرات پھلوں سے، ثمرہ اور ثمرات دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں. من آمنا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر. بی کا معنی پر ہے اس لیے نیلے رنگ میں ہے. والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. تو باللہ والیوم الآخر کا کٹھا ترجمہ کریں گے، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر. قالا فرمایا، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، کفر کافر کفار. فامتعہ تو میں اسے فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا. مال و متاع، متاع کارواں فائدے کے معنی میں، اور قلیلاً تھوڑا سا، قلیل قلت، الا قلیل. ثم اضطرہ پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا، لاچار کر دوں گا، بے بس کر دوں گا. مضطر اور اضطراری حالت اردو میں بولتے ہیں. الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے. بئسا اور المصیر دونوں نئے الفاظ ہیں، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے، کھڑا کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادوں کو، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. ربنا تقبل اے ہمارے رب، تو قبول فرما. قبول قبولیت اور مقبول اردو میں بولا جاتا ہے. اور منا دو چیزیں ہیں، من پلس نا. من جانب، من نوعن من حیث القوم، من کا معنی سے، اور نا جو ہے آپ جانتے ہیں. انا کا بے شک تو، انت السمیع العلیم تو ہی خوب سننے والا اور تو ہی خوب جاننے والا ہے. السمیع سماعت اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بہت خوب سننے والا. علیم علم سے نکلا، علم عالم معلوم تعلیم معلومات. تو ہمارے آج کے سبق میں کل 3 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں. اجعل تو بنا، بئسا برا، المصیر ٹھکانہ. تو چند ایک الفاظ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں، اور جو کہ 20% ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم سب پر، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر، اسلام پر قائم رہیں، اور جب موت آئے تو اسلام پر آئے، ایمان پر آئے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.